اولاد دنیا میں ہمیں اور آپ کو ملا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا مانگو اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے تم دعا کیا کرو. جب اولاد تیری گھر کے اندر پیدا ہو تو تم اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، شکریہ ادا کیا کرو. اور اس کے بعد جب بچہ 7 دن کا ہو تو عقیقہ کرو، اس کے بال کو اس کے سر سے الگ کرو، اور جتنا بال ہو اس کے مقدار کے مطابق تم اللہ کے راہ میں چاندی، تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو. یہ اسلام کہہ رہا ہے. دیکھیے ترتیب بتایا جا رہا ہے اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اولاد کی کس طریقے سے آپ تربیت کریں گے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی اگر تربیت آپ نے صحیح سے نہیں کی تو یہی نعمت آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا. یاد رکھیے آپ. اب جیسے بچہ پیدا ہوا نام اچھا رکھو. اب نام اچھا رکھنا چاہیے. کوئی نام ایسا رکھے گا نا، کسی ہیروئن کا نام اچھا لگ گیا تو ہیروئن کا نام رکھے گا. ہیرو کا نام اچھا لگنے لگا تو کسی کا نام ہیرو کے حساب سے رکھے گا. کوئی فلمی دنیا کا ایکٹر اچھا لگا تو اس کا نام رکھ دیا. نام پیارا پیارا رکھا کرو، اچھا رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام سے پکارا جائے گا، تمہارے نام سے. آج کل چاہتا ہے کہ آدمی یونک نام ہو. مولوی صاحب ایسا نام بتائیے جو نام ہمارے علاقے ہی میں نہ ہو، یونک نام. اب مولوی صاحب کو اتنا پریشان کرتے، مولوی صاحب کوئی اچھا نام بتائیے. اتنے فون آتے مولوی صاحب ایک نام بتائیے. تو اب ہم لوگوں کو جو نام ہے وہی نام بتا دیتے ہیں. نہیں مولانا ایسا نام نہیں، ہم کو ایسا نام چاہیے جو ہمارے علاقے میں نہ ہو. نام رکھیا. کیسا نام رکھتا ہے؟ یونک نام. اور آپ نام سنیے گا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے. نام بہت پیارا رکھنا چاہیے کیوں نام کا اثر ہوتا ہے. بہت اچھا نام رکھیے. ایک آدمی نے ایک مولانا سے پوچھا کہ میرا بیٹا کا نام بتائیے، تو اس نے نام بتایا عبد الرحمن رکھیے. کہا کہ یہ نہیں. کوئی اور بتائیے، بولا عبد الرحیم رکھیے. بولا یہ نہیں. بولا عبداللہ رکھیے. بولا یہ نہیں. اور بھی نام بتایا، پسند نہیں کیا. اب اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں بتا سکتے ہو، ہم خود چیک کریں گے. قرآن اس نے اٹھایا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور جب قرآن کی آیت کے اوپر پہنچا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تو دماغ میں بات آئی ارے مطففین تو کسی کا نام ہے ہی نہیں اپنے علاقے میں. اس نے اپنے بیٹے کا نام مطففین رکھ دیا. مطففین کا معنی ہوتا ہے چوری کرنے والا. اب نام رکھ دیا مطففین. باپ ہی بیٹا کا نام رکھتا ہے چوری کرنے والا، ڈنٹی مارنے والا. اب یاد رکھیے، بتائیے نام کیسا رکھ رہا ہے. اسی وجہ سے نام بہت سوچ سمجھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں اولاد ملے تو ساتھ میں تم عقیقہ کرو، پیارا پیارا نام رکھو، اچھا نام رکھو. اور اس کے بعد اس بچے کے اوپر ذرا دھیان دیا کرو. وہ بچہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو اس بچے کو اللہ اللہ بلوانے کی کوشش کرو. اللہ اللہ بلواؤ. آج اللہ اللہ بلوائیں گے. آج بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہ کے سامنے سیریل لگایا جاتا ہے، بچہ کے سامنے گانا بجایا جاتا ہے، بچہ کے سامنے ڈانس دیکھا جاتا ہے، بچہ کے سامنے گالیاں دی جاتی ہے، بچہ کے سامنے بہت کچھ کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ بچہ، یہ چھوٹا بچہ کاپی کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. جتنے بھی بچے ہیں، اب باپ اس کو چاہے یہودی بنائے، نصرانی بنائے، مجوسی بنائے، جب بچہ چھوٹا وہ بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ بلواؤ. ماں بھی اللہ کا نام لے تو باپ بھی اللہ کا نام لے. کھانا جب کھانے لگو تو زور سے بولو بسم اللہ، تاکہ آپ کی آواز سن کر کے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی اس آواز کو پہچان جائے اور وہ بھی یہ کام کرنے لگے. جب بھی کھائے وہ بھی بولے بسم اللہ. ہم اور آپ اپنے گھر میں یہ ماحول بنائے ہیں، زور سے تھوڑا بولیے بسم اللہ. لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں. اب ظاہر سی بات آپ نہیں کر رہے ہیں تو بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ بچہ سیکھ نہیں رہا ہے.
سکھا کہاں رہے اور بچہ تھوڑا بولنے لگے تو اس بچہ کو لا الہ الا اللہ بلواؤ، اس بچے کو کلمہ توحید کا اقرار کراؤ، اس بچے کو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اس بچے کو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، رکوع صرف اللہ کے لیے کیا جائے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ آئی میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آپ نے ام سلیم کا نام سنا ہے؟ ام سلیم ایک صحابیہ ہے، ان کا شوہر ہے، ان کا شوہر ام سلیم کا بیٹا ہے انس بن مالک، انس بیٹا ہے، اور مالک بن نضر اس کا شوہر ہے۔ اس کے شوہر کہیں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ جب مدینہ آئے اور محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے درمیان کلمہ توحید رکھی اور لوگوں کے درمیان بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جن معبود کی تم عبادت کیا کرتے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، جن کو تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پیر بناتے ہو، ہاتھ بناتے ہو، جس کا مجسمہ بناتے ہو، جس کا اسٹیچو بناتے ہو اور پھر اسی کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، یہ کتنی بیکار کی بات ہے، یہ عقل سے باہر کی بات ہے، یہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مکہ کے سرزمین کے اندر اور مدینہ کی دھرتی کے اوپر، مدینہ کی دھرتی میں جناب محمد رسول اللہ نے جب ایسی باتیں رکھی تو مالک بن نضر کی بیوی ام سلیم نے جب یہ آواز سنی اور ام سلیم نے بھی غور و فکر کیا کہ محمد رسول اللہ تو صحیح کہہ رہے، یہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لکڑیوں کو جمع کریں اور لکڑیوں کو ایک مجسمے کے شکل میں بنائیں اور ایک اسٹیچو بنائیں، پھر ہم اس کو بھگوان کا روپ دے دیں، اس کو اللہ کا روپ دے دیں، اس کو اللہ اور اس کو گاڈ کا مانیتا دے دیں، اس کو ہم اپنا بھگوان کہنے لگے، اپنا رب کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ شوہر نہیں آیا تھا، بیوی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب بیوی کے گود میں حضرت انس ہیں، بیوی کے گود میں حضرت انس ہیں، اب ماں ہے اور اس بیٹا کو گود میں دودھ بھی پلا رہی ہے اور لا الہ الا اللہ بلوا رہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے، اللہ اللہ بول رہی ہے، بچہ کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اس کی ماں اس بچے کو اللہ اللہ بلوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شوہر آیا کما کر کے باہر سے، ملک شام سے واپس لوٹا، کسی نے بتایا تمہاری بیوی جانتے ہو تمہارے خلاف ہو گئی ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ جائیے تو گھر میں دیکھیے کیا ہوا ہے۔ گھر کے اندر جیسے شوہر ہسبینڈ انٹری کیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کا ورد کرا رہی ہے اور اپنے بچے کو اللہ اللہ بلوا رہی ہے۔ شوہر نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تم کس اللہ کا نام لے رہی ہو؟ کہا میرے شوہر اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اسی اللہ کا نام لینے کی کوشش کرو، اور تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ چکی ہوں اور میں اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ پڑھوانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شوہر غصے میں تھا، بول کے نکل گیا کہ جب تک تم اس کلمہ کا انکار نہیں کرو گی میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ یہ بول کر کے نکل گیا اور باہر چلا گیا اور اتنا دور چلا گیا کہ اس کے کسی دشمن نے اس کو قتل کر دیا، لیکن یہ عورت اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہے، اپنے بچے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کروا رہی ہے۔ آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو، ہماری لڑکیاں اپنے بچوں کے سامنے گانا گاتی ہے، ہماری لڑکیاں بچے کے سامنے گانا گا رہی ہے،
اور طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے۔ اب ذرا بتاؤ اس بچے کے ذہن کے اندر کون سی باتیں نقش ہوں گی، کون سی باتیں اس کے ذہن کے اندر بیٹھے گی؟ بتاؤ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ کے گود سے جو بچہ باہر آتا ہے وہ بچہ اللہ کا نام سننا چاہیے، وہ بچہ قرآن کی آیت نہ سننا چاہیے۔ آج ہمارے گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول نہیں ہے، آج ہمارے گھر کے اندر قرآن کی آیتیں نہیں بجائی جاتی ہے، آج ہمارے گھر کے اندر گانوں کی آواز آیا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بچہ کیسے اللہ کو جانے گا؟ وہ بچہ کیسے اسلام کو جانے گا؟ وہ بچہ کیسے جناب محمد رسول اللہ کو جانے گا؟ کبھی کبھی اس پہلو کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے جانے گا بچہ؟ خالی جلسہ میں چلے آئیے گا تو اسلام کے بارے میں جانکاری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ، جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچہ کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ باپ ہو بیٹا کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ماں ہو بیٹی کو نماز پڑھنے کا حکم دو، بیٹا کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ آئی بیٹا چلو، اب تم 6-7 سال کے ہو چکے ہو، اب تم نماز پڑھو۔ دیکھو مؤذن نے آذان دے دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن نے آذان دے دی، اب آذان کی بعد ہمارا کام یہی ہے کہ عبادت کرنا۔ اے میرے بیٹے، اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے میرے بیٹے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئی میرے بیٹے، چل عبادت کر لے۔ اللہ نے صرف کھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، صرف انجوائے کے لیے نہیں بھیجا، صرف سونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آئی میرے بیٹے، چل عبادت کر لے۔ اپنے بیٹے کو مسجد کی طرف لے کر کے جاؤ، اور عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں وہ نماز پڑھے تو اپنے بیٹی سے بھی کہے آئی میری بیٹی تم بھی نماز پڑھ لو۔ اب ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی بھی نماز پڑھے گی، کیونکہ بیٹیاں یا بچے اپنے ماں باپ کی کاپی کیا کرتے ہیں۔ بیٹا جیسا باپ جیسا کرتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی کرتا ہے، باپ جیسا کرتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی کرتا ہے، ماں جیسا کرتی ہے بیٹی بھی ویسا ہی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے امام کائنات نے فرمایا تھا ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر باپ اس کو چاہے تو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، یا یہ کہو کہ باپ چاہے تو اس کو بے نمازی بنا دی، ماں چاہے تو اس کو بے پردہ والی بنا دی۔ اگر ماں بے پردہ ہو کر کے گھوما کرتی ہے تو اس کی بیٹی بھی بے پردہ ہو کر کے گھومے گی۔ ماں اگر گانا سنا کرتی ہے تو بیٹی بھی گانا سنے گی۔ باپ اگر گٹکا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے تو اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کو دیکھ کر کے وہی کام کرے گا۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ نے باقاعدہ تعلیم دی اور سکشا دی اور بتایا یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو ابھی دنیا کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس بچہ کا پہلا مدرسہ، اس بچہ کا وہی ماں باپ ہے، اس کا گھر ہے، پہلا مدرسہ اس کے ماں کا گود ہے۔ اب ماں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہے ویسا بنا سکتی ہے۔